صبح کی روشنی چھت گھر کمرے میں آتی ان دونوں کی روشنی میں خلل ڈال چکی تھی۔ فضا شزا جلدی کرو، روڈ بھی جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا، ان کی والدہ منیرہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی امی اٹھ گئے، فضا کی آواز کمبل سے گونجی۔ جلدی کرو، تم دونوں کیا گھوڑے بیچ کر سوتی ہو؟ تیسری بار میں اٹھانے آئی ہوں، میں جا رہی ہوں، فوراً سے دونوں نیچے آؤ۔ اور فضا تمہارا تو شاید کوئز بھی ہے نا، اٹھو جلدی۔ منیرہ بیگم کے کہنے پر شزا اور فضا دونوں ایسے اٹھی جیسے کوئی مقابلہ شروع ہو گیا ہو۔ دونوں واش روم کی طرف بھاگی اور لڑنے لگی کہ پہلے میں فریش ہوں گی اور پہلے میں۔ اف میرے خدا، اب اس پر بھی لڑو گی؟ جب تک ایک فریش ہونے گئی ہے دوسری ڈریسنگ روم میں چلی جائے اور پھر تیار ہو جائے۔ منیرہ بیگم غصے سے کہتی ہوئی کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شزا فضا کو دھکا دے کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ دیکھ لوں گی تمہیں، فضا غصے سے کہتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی۔ السلام علیکم۔ شزا فضا ڈرائنگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ شزا دادا جان کے برابر بیٹھی تھی اور اس کے بالکل سامنے ہی اسد آفریدی بیٹھا تھا، جبکہ فضا اس کے برابر بیٹھ گئی تھی اور اس کے مقابل دائم آفریدی بیٹھا تھا اور ان کے برابر ان چاروں کے والدین بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا کو دیکھ کر دائم نے آنکھ ونک کی، جس پر فضا سٹپٹائی ہوئی ناشتہ کرنے لگی۔ بدتمیز، شرم ہی نہیں آتی، سب کے سامنے ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ فضا سرخ ہوتی ہوئی اپنی پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے کہ شزا نے دادا جان کو مخاطب کیا۔ دادا جان، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، میرا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، اس لیے جانا ضروری ہے۔ آپ میری سوزی کا خیال رکھیے گا، کل رات اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ شزا نے دادا جان کو دیکھ کر کہا۔ لو، صبح ہی صبح کتے بلی کی باتیں شروع ہو گئی، اسد آفریدی نے چڑھ کر کہا۔ اسد بہیو، اسد کے والد شایان آفریدی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم فکر مت کرو، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ دادا جان نے شزا کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو دادا جان، شکر ہے آپ بہت چل ہیں، اگر آپ بھی کھڑوس ہوتے تو میرا کیا بنتا۔ شزا نے سامنے بیٹھے اسد کو دیکھتے کڑوے بادام کی طرح منہ بنا کر کہا۔ شزا کی بات پر اسد نے سرخ نگاہوں سے اسے گھورا۔ چلو شزا فضا، تم لوگوں کو دیر نہیں ہو رہی، اٹھو۔ دائم نے فوراً شزا اور فضا کو مخاطب کیا کہ اس سے پہلے شزا کی زبان میں مزید کھجلی ہو اور اسد اسے کچھ سنا دے۔ ہاں ہاں چلو، ہم نے بھی ناشتہ کر لیا ہے، اللہ حافظ۔ شزا فضا سب کو خدا حافظ کہتی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے فوراً پورچ کی طرف بھاگی۔ میں آگے بیٹھوں گی، شزا نے چیختے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا میں آگے بیٹھوں گی، فضا نے بھی احتجاج کیا۔ دائم اور اسد آفریدی جو ان کے پیچھے آ رہے تھے ان دونوں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ دونوں کبھی نہیں سدھر سکتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے تم دونوں؟ کیوں چھوٹی کلاس کی بچی ہو جو اس طرح سے لڑ رہے ہو؟ اسد آفریدی نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ اسد بھائی یہی لڑ رہی تھی۔ شزا نے فضا کو دھکا دیا اور گاڑی کے اندر فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ فضا نے غصے سے شزا کو گھورا۔ باہر نکلو شزا، اسد آفریدی نے غصے سے شزا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی اسد بھائی، وہ دائم جلدی بیٹھو نا، دیر ہو رہی ہے۔ شزا نے دائم کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا باہر نکلو شزا، اسد نے شزا کو سخت نظروں سے گھور کر کہا۔ اسد بھائی وہ، شزا من آئی۔ اسد نے غصے سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور شزا کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ پیچھے جا کر بیٹھو فضا، آگے بیٹھو، اسد بے تاثر لہجے میں کہتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شزا کو سب کا احساس ہوا، وہ خاموشی سے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ دائم بھی خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کی گاڑیاں پورٹ سے باہر نکل گئی۔ بدتمیز انسان، کیا ہو گیا اگر میں آگے بیٹھ گئی تھی تو؟ ہمیشہ اس فضا کی سائڈ لیتا ہے، اللہ پوچھے ظالم انسان کو۔ میں بھی اس کو منہ نہیں لگاؤں گی، ہر وقت میرے پہ روب چھوانے آ جاتا ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ شزا غصے سے کھڑکی کی طرف دیکھتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ یونیورسٹی پہنچے، شزا فضا اور دائم کو دیکھ کر بغیر فوراً سے گاڑی سے نکل کر اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ شزا یار، فضا نے جھنجھلاتے ہوئے شزا کو کلاس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہو گیا، تمہارا منہ کیوں سجا ہوا ہے؟ دائم نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ نہیں رہے آپ، شزا ناراض ہو گئی ہے، فضا نے اداسی سے کہا۔ تو تم منا لینا، مگر اس طرح سے اداس مت ہو، چلو مجھے مسکرا کر دکھاؤ تاکہ میرا پورا دن اچھا گزرے۔ دائم نے فضا کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہو گئی۔ مسکراؤ بھی، دائم نے فضا کو دیکھ کر کہا۔ آپ جانتے ہیں شزا کتنی ضدی ہے، اب وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ فضا نے اس طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں شزا گئی تھی۔ او ہو، منا لیں گے نا ہم دونوں مل کر، دائم اس کی گال کھینچتے ہوئے کہا۔ دائم ایسے مت کیا کرے اور ہٹے، میری کلاس کا وقت ہو گیا۔ فضا چلاتے ہوئے بولی اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر کلاس کی طرف بڑھی۔ دائم بھی مسکراتا ہوا اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ فضا جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی اسے شزا دکھائی دی۔ وہ خاموشی سے شزا کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ شزا،
فضا نے اسے مخاطب کیا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر میں پروفیسر آ گئے اور لیکچر دینا شروع کیا۔ فضا بھی اپنی کتاب پر جھک گئی۔ سارا دن گزر گیا مگر شزا نے اس سے ایک لفظ نہیں کہا۔ دوپہر کو جب ان دونوں نے لیکچرز ختم ہوئے تو وہ دونوں پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی جہاں دائم گاڑی بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی کلاسز بھی ختم ہو چکی تھی۔ شزا تم آ گئے؟ فضا بولنے ہی لگی تھی کہ شزا اس سے پہلی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ دائم نے فضا کو سوالیہ نظر سے گھورا کہ کیا اب تک دوستی نہیں ہوئی؟ فضا خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تم دونوں آئس کریم کھاؤ گی؟ دائم نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی۔ ہاں میں تو ضرور کھاؤں گی، فضا چہتے ہوئے بولی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر ڈراپ کر کے تم دونوں چلی جانا۔ شزا کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ دائم اور فضا اسے مزید چھیڑنا ٹھیک نہ سمجھا۔ شزا گھر آتے سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ شزا کی والدہ مدینہ بیگم نے اپنی چھوٹی بیٹی فضا سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، صبح کا ہی غصہ ہے، اسے کہ اسد بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے بٹھایا تھا۔ فضا اداسی سے لہجے میں بولی۔ یہ لڑکی بھی نہ دیکھتی ہوں میں اسے، مدینہ بیگم کہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شزا بیٹا یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کیوں تم فضا سے بات نہیں کر رہی ہو؟ وہ اتنی اداس ہے، ایک ہی بہن ہے تمہاری، اس سے بھی لڑتی رہتی ہو۔ نائلہ بیگم نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ فضا بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ مما تو یہ اسے سوچنا چاہیے نا کہ میں اس کی ایک ہی بہن ہوں۔ دائم اور یہ ہمیشہ پارٹی بنا لیتے ہیں اور وہ کھڑوس انسان بھی اس کی سائڈ لیتا ہے۔ میری تو کوئی سائڈ لینے والا ہی نہیں ہے، کوئی میرا دوست نہیں ہے۔ شزا نم لہجے میں بولی۔ شزا میری جان، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اور اسد نے اس کی سائڈ اس لیے لی نہ کہ آپ نے فضا کو دھکا دیا تھا۔ نائلہ بیگم نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میری بہن جو مرضی کر لو، اسے کیا؟ شزا غصے سے بولی۔ فضا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جانتی تھی اکثر جب وہ دائم کے ساتھ ہوتی تھی تو شزا اگنور ہو جاتی تھی۔ اچھا میری پیاری بہن، آئی ایم سو سوری، آئندہ ہمیشہ میں تمہاری سائڈ لوں گی اور اسد بھائی کے سامنے بھی تمہیں ڈیفینڈ کروں گی۔ فضا نے شزا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ چلو تم بھی بہن کے گلے لگو اور اپنا منہ ٹھیک کرو۔ مدینہ بیگم نے شزا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری، شزا کہتے ہوئے فضا کی گلی لگی۔ چلو آج میں تمہیں تمہاری فیورٹ اسپیگیٹی بنا کر کھلاتی ہوں، فضا نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہا، جس پر شزا مسکرا دی۔ رات کو کھانے کے ٹیبل پر سارے منجمات تھے جب دائم نے پرجوشی سے اسپیگیٹی کا ڈھکن اٹھایا۔ اوہ اسپیگیٹی بنی ہے، دائم خوشی سے بولا۔ آپ پیچھے ہو، یہ میں نے اپنی بہن کے لیے بنائی ہے، شزا تم لو نا پہلے، فضا نے شزا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دائم منہ بسور کر رہ گیا۔ بلی تمہارا منہ ٹھیک ہو گیا؟ دائم نے شزا کو دیکھ کر کہا۔ بلی سے یاد آیا، سوزی دادا جان وہ کیسی ہے؟ میں نے تو اسے صبح سے دیکھا ہی نہیں، شزا پریشانی سے بولی۔ بیٹا وہ ٹھیک ہے، اپنے گھر میں ہے، تم آرام سے پہلے کھانا کھاؤ پھر دیکھ لینا اسے، دادا جان نے شزا کو دیکھ کر کہا۔ سب لوگوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ فضا آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ دائم فضا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ باقی سب لوگ بھی کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گئے۔ شزا خاموشی سے لان میں آ گئی جہاں دادا جان نے اس کی سوزی کے لیے چھوٹا سا گھر بنوایا تھا۔ سوزی میری جان کیسی ہو؟ شزا نے سوزی کو اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا۔ سوری میں جانتی ہوں صبح سے تم سے نہیں ملی نا، بس بزی بہت تھی۔ اب تم کیسی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شزا اپنی ہی دھن میں سوزی باتیں کر رہی تھی۔ میاؤں، سوزی نے جیسے اپنی بات کا جواب دیا تھا۔ شزا اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی جب پیچھے اسد آ کھڑا ہوا۔ اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسد نے شزا کو مخاطب کیا۔ شزا بغیر اس کی بات کا جواب دیے اندر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسد نے اس کا راستہ روکتے ہوئے پوچھا۔ شزا خاموش رہی۔ دیکھو صبح تمہاری بھی غلطی تھی، تمہیں فضا کو دھکا نہیں دینا چاہیے تھا، اگر اسے چوٹ لگ جاتی تو؟ اسد نے شزا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میری غلطی تھی، آئی ایم سوری، شزا کہہ کر اندر بڑھ گئی۔ عجیب لڑکی ہے، پہلے غلطی خود کی ہے اور اب ایٹیٹیوڈ بھی دکھا رہی ہے۔ اسد نے تعصب سے سر ہلایا۔ آفریدی صاحب کے دو بیٹے تھے، شایان آفریدی اور سلیمان آفریدی۔ شایان آفریدی کی شادی نائلہ بیگم سے ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے تھے، بڑا اسد آفریدی اور چھوٹا دائم آفریدی۔ اسد آفریدی بزنس سنبھالتا تھا جبکہ دائم آفریدی MBBS کے لاسٹ ایئر میں تھا۔ سلیمان آفریدی کی شادی مدینہ بیگم سے ہوئی تھی اور ان کی دو بیٹیاں تھیں، شزا اور فضا۔ سب سے بڑی شزا آفریدی تھی اور اس سے 1 سال چھوٹی فضا آفریدی۔ شزا فضا دونوں ہی BS انگلش کر رہی تھی۔ دونوں کا 7واں سیمسٹر چل رہا تھا۔ شزا کا 1 سال ضائع ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایک ہی کلاس میں تھی۔ فضا اور شزا دونوں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی جب دائم ان کے پاس آیا۔ لڑکیوں کیا خیال ہے؟ پورٹرس چلیں، دائم نے دھپ سے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔
اسد بھی اسی وقت گھر کے اندر داخل ہوا تھا جب اسے دائم نے مخاطب کیا۔ کیا خیال ہے عادف آفریدی صاحب؟ آپ بھی چلیں گے ہمارے ساتھ؟ دائم نے اسد سے پوچھا۔ رہنے دے دام بھائی، کسی سے پوچھ رہے ہیں ان کا فورٹریس میں کیا کام؟ شیزا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، میں بھی چلتا ہوں، ساتھ بس میں فریش ہو کر آ جاؤں۔ اسد نے دل چلانی مسکراہٹ پر چہرے پر سجا کر کہا۔ شیزا نے غصے سے اسے دیکھتے منہ پھیر لیا۔ وہ لوگ جیسے ہی انٹری ٹکٹ خریدنے کے بعد اندر داخل ہوئی، ہر طرف جھولے لینے کے لیے لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ چلو وہ والا جھولا جھولتے ہیں۔ بینچ خریدنے کے بعد وہ ٹگاڑا نامی جھولے پر چڑھ گئے۔ اس قدر تیزی سے وہ گول گول گھوم رہا تھا کہ شیزا کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ جھولا لینے کے بعد وہ جیسے ہی نیچے اترے، شیزا کا دل خراب ہونا شروع ہو گیا۔ جھولا لینے کی وجہ سے اسے چکر آ رہے تھے۔ چلو فضا، ڈاجنگ کار پر چلتے ہیں۔ دائیں فضا کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گیا۔ اسد بھی آگے بڑھنے لگا تھا، مگر جب اس نے پیچھے مڑ کر شیزا کو دیکھا جو بری طرح سے دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ کیا وہ شیزا، تم ٹھیک ہو؟ اسد نے فوراً سے آگے بڑھ کر شیزا کو سہارا دیا۔ اسد بھائی، میرا دل خراب ہو رہا ہے، چکر آ رہا ہے۔ شیزا نے بمشکل اسد کو دیکھ کر کہا۔ اچھا، جھولا لینے کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، ادھر آؤ بیٹھو۔ اسد نے اسے بٹھایا اور پانی کی بوتل خرید کر اسے پانی پلایا۔ اب ٹھیک ہو؟ تھوڑی دیر بعد اسد نے شیزا سے پوچھا۔ جی، ہوا بیٹھ کر اب بہتر محسوس کر رہی ہوں، شیزا نے اسد کو دیکھ کر کہا تھا۔ اسی لیے تمہیں منع کر رہا تھا جھولا لینے سے، مجھے پتا تھا تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شیزا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتا ہوں۔ اسد نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ملی۔ بہت مزہ آیا آپ لوگوں، کیوں نہیں آئے تھے؟ دائم نے اسد اور شیزا کو دیکھ کر کہا۔ وہ شیزا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ٹائم بھی کافی ہو گیا، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ اسد نے دائم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا شیزا تمہیں؟ فضا نے پریشانی سے شیزا سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس دل گھبرا رہا تھا جھولے کی وجہ سے، اب ٹھیک ہوں، شیزا نے مسکرا کر کہا۔ رات گئے وہ لوگ گھوم پھر کر گھر آئے تھے۔ اتوار کا دن تھا، سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ اچھا سب بیٹھ جاؤ، مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ آفریدی صاحب نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جی ابا جی۔ شایان صاحب اور سلیمان شاہ آفریدی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ مرینا، نائلہ، بچوں تم بھی آ جاؤ۔ آفریدی صاحب نے باقیوں کو بھی بلا لیا۔ بیٹا، میں نے سوچا ہے کہ دائم اور فضا کا رشتہ تو بچپن سے طے ہے، مگر میری یہ خواہش ہے کہ فضا دائم کے ساتھ ساتھ ہم اسد اور شیزا کی بھی شادی کر دیں۔ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آفریدی صاحب نے اپنے دونوں بیٹے اور بہوؤں کو دیکھا۔ آفریدی صاحب کی بات پر سلیمان صاحب اور مرینا بیگم نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آفریدی صاحب نے تو ان کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ بابا جان، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شیزا گھر کی بچی ہے اور مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ فضا کے ساتھ شیزا بھی ہماری بیٹی بن جائے۔ نائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے آفریدی صاحب سے کہا۔ تم دونوں کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ آفریدی صاحب نے اسد اور شیزا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی دادا جان، میں نہیں دادا جان، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کا فیصلہ ہماری سر آنکھوں پر۔ شیزا احتجاج کرنے والی تھی کہ اس کے بولنے سے پہلے اسد نے مسکراتے ہوئے دادا جان کے فیصلے پر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ شیزا نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ تو بس ٹھیک ہے، ان بچوں کا یونیورسٹی کا آخری سال ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی کوئی شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ آفریدی صاحب نے نائمہ بیگم اور مرینا بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ سب لوگ مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگے۔ شیزا غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ امی، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے مجھ سے میری رضامندی تو پوچھی ہی نہیں۔ مجھے اسد آفریدی سے شادی نہیں کرنی۔ شیزا غصے سے مرینا بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی، جو اس کے کمرے میں ابھی داخل ہوئی تھی۔ شیزا، فضول بکواس مت کرو، اسد بہت اچھا لڑکا ہے اور تمہارے دادا کی اور تمہارے بابا کی بھی یہی خواہش ہے، مریم بیگم نے اس کی ایک نہ سنتے ہوئے کہا۔ مگر دادا اور بابا کی خواہش ہے نا، میری تو نہیں، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، زہر لگتے ہیں مجھے وہ۔ شیزا غصے سے مرینا بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ فضول باتیں مت کرو شیزا، میں تمہیں یہ کہنے آئی تھی کہ تمہارا بیگ نوری نے اوپر سکھانے کے لیے ڈالا تھا، اب تک سوکھ گیا ہوگا، تم نے صبح یونیورسٹی جانا ہوگا تو اسے اتار کر لے آؤ۔ مرینا بیگم کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اف، اب بیگ بھی لینے میں ہی اوپر جاؤں، اتنی رات ہو رہی ہے۔ شیزا جھنجھلاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ جیسے ہی چھت پر پہنچی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ غارت کرے تمہیں فضا، اتنی ڈراؤنی مووی زبردستی دکھائی تم نے مجھے۔ اس بھوت کی شکل مجھے ابھی تک نہیں بھول رہی۔ کل رات فضا نے شیزا کو لیپ ٹاپ پر ہارر مووی دکھائی دی تھی۔
یقیناً اس کے ذہن میں وہ مووی ابھی تک چل رہی تھی۔ شزا نے جیسے ہی اپنا بیگ اٹھایا، پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ آہ! یا میرے اللہ بچا مجھے! کہیں وہ ایک آنکھ والا بھوت یہاں تو نہیں آ گیا؟ بھاگ شزا! شزا ڈر کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ سیڑھیوں اترتے ہی سب سے پہلا کمرہ اسد آفریدی کا تھا۔ شزا ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے اسد کے کمرے میں گھس گئی اور فوراً سے دروازہ بند کیا۔ اسد جو ابھی نہا کر نکلا تھا اور صرف ٹراؤزر میں تھا، اس اچانک آفتاب پر بھوکلا گیا۔ بدتمیز لڑکی، تم بغیر دستک دیے میرے کمرے میں کیسے آئی؟ اسد کی دھاڑ پر وہ سہم کر شرمندگی سے مسکرانے لگی۔ وہ باہر بھوت ہے، میرا مطلب چڑیل تھی، میں نے خود دیکھی، پھر غلطی سے یہاں آ گئی۔ آپ تو چڑیل سے زیادہ خطرناک! وہ خوف میں بنا سمجھے بولے گئی، جبکہ اسد کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش پر بدقسمتی سے دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ نہیں اللہ تعالیٰ، یہ ڈریکولا میرا خون پی لے گا! وہ منہ میں بڑبڑائی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی بڑبڑاہٹ اسد نے بخوبی سن لی تھی۔ خون تو تمہارا پیوں گا مگر 1 مہینے بعد۔ اسد نے اس کے بال کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑاتے ہوئے کہا۔ اسد بھائی پلیز پیچھے ہو! شزا اس کے قریب کھڑے ہونے پر گھبراتی بولی۔ اسد کی نظریں اس کے کپکپاتے لبوں، کھڑی ناک اور گردن کی ابھری ہوئی رگ پر پڑی۔ جلدی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تم پہ مشکل پڑوں۔ اسد اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے فوراً پیچھے ہوا تھا۔ شزا موقع دیکھتے ہی فوراً کمرے سے بھاگی۔ اوف شزا، تم کیوں ہو اتنی پیاری؟ اسد بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراتے ہوئے بولا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ پلک چھپا کر گزر گیا۔ آج وہ دونوں بہنیں ان دونوں بھائیوں کے نام ہو چکی تھی۔ فضا ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں مقابل کو چاروں شانے چت کرنے کا سامان تیار کیے اس کی بیڈ پر برجمان تھی۔ تھوڑی دیر بعد دائم کمرے میں داخل ہوا۔ اف! کتنا انتظار کیا ہے میں نے اس لمحے کے لیے! دائم اس کے برابر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فضا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ فضا خاموشی سے بیٹھی تھی، اس کی دھڑکنیں بہت تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ فضا تم بھی تو کچھ بولو! دائم نے فضا کو مخاطب کیا۔ کیا بولو دائم؟ مجھے شرم آ رہی ہے۔ دائم فضا اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ دائم نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ سامنے وہ پری پیکر 16 سنگار کیے اس کے لیے سجی بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، بلکہ میری لگ رہی ہو، دائم نے محبت سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دائم میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ بغیر کسی مشکل اور مصیبت کے اس نے ہم دونوں کو ملا دیا۔ فضا مسکراتے ہوئے بولی۔ یقیناً ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ دائم نے بھی فضا کی بات کی تائید کی۔ دائم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ایک ہو گئے، نہیں جانتے تھے کہ زندگی ابھی ان کے لیے امتحان لیے کھڑی تھی۔ پورے کمرے کو گلاب کی پتیوں سے سجایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسد سیاہ رنگ کی شیوانی میں کمرے میں داخل ہوا، مگر شزا کمرے میں نہیں تھی۔ اسد جانتا تھا یقیناً وہ واش روم میں ہوگی۔ وہ شزا سے روایتی دلہن کی طرح اس کا بیڈ پر انتظار کرنے کی توقع رکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسد سرد آہ خارج کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈریسنگ روم سے سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ اور سیاہ رنگ کے ٹراؤزر میں باہر آیا تو شزا سبز رنگ کی لان کے سوٹ میں سامنے غصے سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسد کو دیکھتے ہی اس نے بلینکٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ اس حرکت کی وجہ؟ اسد نے حیرت سے شزا کو گھورتے پوچھا۔ اس حرکت کا یہ مطلب ہے کہ آپ صوفے پر سوئیں گے اور میں یہاں بیڈ پر۔ شزا نے غصے سے کہتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسد نے بلینکٹ اٹھا کر واپس سے بیڈ پر پھینکا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ شزا چلائی۔ نہیں مجھے سنائی نہیں دے رہا، کیونکہ یہ میرا کمرہ ہے اور یہ میرا کمرہ میرا بیڈ ہے، یہاں میں سوؤں گا۔ اگر تمہیں مسئلہ ہے تو تم صوفے پر جا کر سو سکتی ہو۔ اسد بغیر اس کی سنے کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ شزا غصے سے تل ملاتی ہوئی دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ سخت سردی میں اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ صوفے پر جا کر سوتی۔ شزا نے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اسد نے اس کو کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ پیچھے ہو! شزا نے اسے کوہنی ماری، مگر اسد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میرے پاس پرمٹ ہے میڈم، اگر میں اتنا ہی برا لگتا تھا تو نکاح میں قبول کیوں کیا؟ اسد نے اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ میری مت مانی گئی تھی۔ شزا جو جلا کر بولی۔ چلو تمہاری غلطی ہی ہے تو۔ اسد نے کہتے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ وقفے سے اسد اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، جس پر شزا اس کے سینے میں شرم سے چہرہ چھپا گئی۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آتی ان دونوں کی نیند میں خلل ڈال گئی تھی۔ شزا فریش ہو کر واش روم سے باہر آئی تو اسد کی نظر اس پر پڑی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان، اسد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اسد کے لمس پر شزا کے گال سرخ ہو گئے۔
شزا صرف اسد کے غصے کرنے اور روب جمانے پر بچپن سے چڑھتی تھی، مگر اسد نے یہ بات اس پر واضح کر دی تھی کہ وہ اس کی محبت اور فکر میں سے غلط کام کرنے سے روکتا تھا۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ اسد نے شزا کے سامنے ایک کیس کیا جس میں خوبصورت سی انگوٹھی تھی۔ واؤ، یہ تو بہت پیاری ہے، شزا نے مسکرا کر کہا، مگر تم سے زیادہ پیاری نہیں۔ اسد نے مسکراتے ہوئے وہ انگوٹھی شزا کی انگلی پہ پہنائی۔ ارے یہ کیا؟ یہ انگوٹھی تو تمہیں بڑی ہے، میں نے تو تمہارا سائز دیا تھا، شاید جویلر سے غلطی ہو گئی ہو۔ اسد نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آپ بعد میں چینج کروا لیجیے گا۔ شزا نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہ تمہارے پاس ہے اور جب تک میں یہ چینج نہیں کرواتا تم اسے اپنی انگلی سے مت اتارنا۔ اسد نے اسے تنبیہ کی، جس پر شزا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ آئندہ یہ سرخ جوڑا مت پہنا، بہت حسین لگ رہی ہو، اسد کہتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ نیچے چلے، سب انتظار کر رہے ہوں گے، شزا نے شرماتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نیچے کی طرف بڑھ گئے۔ اٹھ بھی جائیں دائم، فضا نے جلاتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے اسے اٹھا رہی تھی مگر ٹائم تھا کہ اٹھ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تنگ مت کرو فضا، پہلے ہی تم نے مجھے رات کو سونے نہیں دیا، دائم نے شرارت سے فضا کو دیکھ کر کہا۔ میری وجہ سے؟ فضا نے اسے کندھے پر مکہ جڑا، جس پر دائم کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ آئی لو یو سو مچ مائی لو، دائم نے فضا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جلدی تیار ہو، پھر نیچے چلیں۔ فضا نے سرخ گال لیے دائم سے نظریں چراتے ہوئے کہا، اوکے میڈم۔ دائم کہہ کر فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم دادا جان۔ وہ چاروں ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھے۔ وعلیکم السلام، آؤ میرے پیارے بچوں۔ آفریدی صاحب ان چاروں کو خوش باش دیکھ کر کھل اٹھے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے ہمارے بچے۔ نائبہ بیگم اور مرینا بیگم نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا، اللہ ان چاروں کو ہمیشہ ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ شایان اور سلیمان صاحب نے صدقے دل سے انہیں دعا دی۔ آمین آمین، چلو ناشتہ شروع کرو۔ آفریدی صاحب نے سب کو کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ ساتھ خیریت سے ان چاروں کا ولیمہ بھی ہو چکا تھا۔ آج 2 ہفتے بعد دائم، فضا اور شزا یونیورسٹی آئے تھے۔ انہیں اپنی کچھ اسائنمنٹس جمع کروانی تھی۔ فضا گراؤنڈ میں کھڑی دائم اور شزا کا انتظار کر رہی تھی جب اس کا کلاس پہلے اس کے پاس آیا۔ فضا، اب اتنے دن سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس کے کلاس فیلو ارمان نے فضا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایکچولی میری شادی تھی، اسی وجہ سے، فضا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا شادی؟ آپ کی شادی؟ مگر میں نے تو سنا تھا کہ آپ کی بہن کی شادی تھی۔ ارمان نے فضا کو دیکھ کر حیرانی سے کہا۔ جی ہاں، میری بہن کی شادی بھی تھی، مگر میری شادی بھی تھی ساتھ ہی، فضا نے اسے بتایا۔ مگر فضا، ارمان کچھ کہنے لگا تھا جس سے پہلے دائم اور شزا آ چکے تھے۔ چلو فضا، دیر ہو رہی ہے۔ دائم نے فضا کا ہاتھ پکڑ کر اور اسے گاڑی کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ ہر بار میرے ساتھ ہی کیوں اس بار؟ میں اپنے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، ارمان نے اپنے چہرے پر سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اتوار کا دن تھا۔ شزا اور فضا لانچ میں بیٹھی دائم اور اسد کا انتظار کر رہی تھی۔ دائم نے بھی اب آفس جانا شروع کر دیا تھا اور وہ اسد کے ساتھ مل کر بزنس کو سنبھال رہا تھا۔ جیسے ہی دائم اور اسد گھر کے اندر داخل ہوئے، شزا فضا ایک دوسرے کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے، ہم تیار ہیں، شزا نے اسد اور دائم کو دیکھ کر کہا تھا۔ کہاں جانے کے لیے؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب کہاں جانے کے لیے؟ صبح ہی آپ کو بتایا تھا کہ ہماری فیوریل ہے، اسی وجہ سے ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، شزا نے اسد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں، انہیں سکون سے پانی تو پی لینے دو، پھر چلی جانا، مرینا بیگم نے شزا اور فضا کو گھورتے ہوئے کہا۔ امی کوئی پیاس نہیں ہے، یہ لوگ مجھے پتا ہے ایک بار بیٹھ گئے تو پھر 2 گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھیں گے دونوں، شزا نے منہ برسوڑتے ہوئے کہا۔ چلیے میڈم، جیسا آپ کہیں، اسد نے ہار مانتے ہوئے شزا کو چلنے کا کہا۔ اسد اور دائم بھی مسکراتے ہوئے ان دونوں کے پیچھے چل پڑے۔ وہ دونوں ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، لڑتے جھگڑتے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ بس بھی کرو شزا، 2 گھنٹے سے تم گھما رہی ہو مجھے، جب کچھ لینا نہیں تو آئی کیوں؟ اسد نے بیزاری سے شزا کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ اسد میری فیوریل ہے اور زندگی میں ایک ہی بار موقع آتا ہے، اس لیے میں اچھا سا لگنا چاہتی ہوں، شزا نے اسد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہٹو، تم دیکھو گی تو کبھی سلیکٹ نہیں کر پاؤ گی۔ اسد نے آگے بڑھ کر ایک آئس بلو رنگ کی کلیوں والی فراک نکال کر شزا کے سامنے رکھی۔ یہ اچھی ہے، یہ لے لو، اسد نے شزا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو پسند ہے تو میں کیسے منع کر سکتی ہوں، پھر طے ہوا میں یہی پہنوں گی، شزا نے مسکرا کر اسد کو دیکھتے ہوئے کہا۔
बहुत शुक्रिया मैडम। असद मुस्कुराते हुए ड्रेस को काउंटर पर ले गया और बिल पे करने लगा। फिजा ने भी शिजा जैसे ही फ्रॉक ली थी, मगर वो डार्क ग्रीन कलर की थी। डिनर करने के बाद वो लोग घर की तरफ रवाना हो गए थे। आज इन दोनों की फेवरल थी। फिजा और शिजा ऑडिटोरियम में थे जब शिजा ने फिजा को वॉशरूम चलने का कहा। यार फिजा, तुम ये मेरी अंगूठी रख लो, जरा बहुत लूज है, मुझे ये मैं आती हूँ। शिजा ने तंग आते हुए अंगूठी फिजा को पकड़ा दी। ठीक है, तुम जल्दी से आओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिजा ने वो अंगूठी शिजा से लेते हुए कहा। शिजा सर हिलाते हुए वॉशरूम में चली गई। वाह, वैसे है तो प्यारी अंगूठी। फिजा ने मुस्कुराते हुए अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली, जो कि इसको बिल्कुल फिट में भी आ गई थी। अचानक से कोई फिजा को अपने पीछे महसूस हुआ, मगर इससे पहले वो मुड़ती, अचानक इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। किसी ने इसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म का वाला रुमाल रख दिया था, जिसकी वजह से अगले ही पल वो खुश होश आवाज से बेगाना हो गई। चलो फिजा। शिजा जैसे ही बाहर आई, फिजा को ना पाकर वो परेशान हो गई। वो तेजी से ऑडिटोरियम में गई, मगर फिजा वहां भी नहीं थी। इसने पूरी यूनिवर्सिटी में फिजा को ढूंढ लिया, मगर इसके पैर शल हो चुके थे, मगर फिजा का कहीं अता पता नहीं था। शिजा बुरी तरह से रोने लगी जब अचानक दाइम इसे नजर आया। आज इसकी भी फेवरल थी। क्या हुआ शिजा, तुम रो क्यों रही हो? दाइम ने हैरत से इसे रोते हुए देखा। दाइम, फिजा कहीं नहीं मिल रही। शिजा ने रोते हुए इसे बताया। क्या मतलब कहीं नहीं मिल रही? कहाँ गई वो? दाइम पागल की तरह इसे ढूंढने लगा, मगर वो कहीं होती तो मिलती ना। दाइम ने परेशानी से असद को फोन किया। इन दोनों ने मिलकर यूनिवर्सिटी की फुटेज चेक की, मगर इसमें भी जिसने फिजा को किडनैप किया था, इसके चेहरे पर मास्क था और वो लोग नहीं जानते थे कि वो कहाँ है। या अल्लाह, मेरी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। मरीना बेगम परेशानी से रोते हुए ठहर गई। परेशान मत हो मरीना, इंशाल्लाह मिल जाएगी हमारी बेटी। सुलेमान साहब ने इन्हें तसल्ली दी। शिजा का रोना भी बंद नहीं हुआ था। इसने अपने चेहरे से आंसू पोंछने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, असद की नजर इसके हाथ पर गई। शिजा, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? असद ने फौरन इसका हाथ पकड़कर देखा, मगर इसके हाथ में अंगूठी नहीं थी। वो मैंने फिजा को दे दी थी। वो मेरे हाथ में लूज थी तो। शिजा असद को देखते हुए बोली, मगर अगले ही पल असद ने इसके कंधे से बाजू हटाए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी, तुम इसे कैसे दी? और दे सकती थी, और तुम्हारी नजदीक मेरी बात की अहमियत नहीं? मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने वो अंगूठी नहीं उतारनी। असद गुस्से से धाड़ा। क्या हो गया इसे? ये बात करने का कौन सा तरीका है? क्या हो गया अगर इसने अंगूठी उतार दी थी तो? नायमा बेगम ने असद को डांटते हुए कहा। आहिस्ता से जब इसने आंखें खोली, इसे हर तरफ अंधेरा महसूस हुआ। वो नहीं जानती थी कि वो कौन सी जगह पर है। कोई है? खोलो मुझे! फिजा रोते हुए चिल्लाई। इसे अपने हाथ पांव बंधे हुए महसूस हुए, मगर कमरे में इस कदर अंधेरा था कि इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसे नहीं मालूम था कि वो कौन सी जगह पर बंद है और कौन इसे यहाँ लाया है। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, फिजा रोते हुए बोली, मगर किसी ने इसकी ना सुनी। काफी देर जब वो रोती रही तो कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे का दरवाजा जैसे ही खुला, हल्की सी रोशनी जो कि फिजा की आंखों के लिए बहुत तेज थी, जिसकी वजह से इसकी आंखें चंधिया गई। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे में एक लाइट ऑन हो गई। यकीनन आने वाले ने कमरे की लाइट जलाई थी। कैसी हो फिजा? मुकाबिल की आवाज कमरे में उभरी। वो आवाज फिजा को कुछ जानी पहचानी लगी, मगर इस वक्त इसके हवास काम नहीं कर रहे थे। कौन हो तुम और क्यों लाए मुझे यहाँ? फिजा ने नम आवाज में कहा। इतनी जल्दी भूल गई मुझे? देखो, मैं हूँ तुम्हारा अरमान। अरमान ने फिजा के गाल को छूते हुए कहा। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना, क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? फिजा बुरी तरह से चिल्लाई। आराम से बेबी डॉल, बताता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार क्लास में देखा था, तभी फैसला कर लिया था कि तुम मेरी होगी। सोचा था डिग्री के बाद तुम्हें प्रपोज करूंगा, मगर तुमने इस कमीने दाइम से शादी कर ली। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत का क्या? अरमान गुस्से से धाड़ा। देखो अरमान, मेरा और दाइम का रिश्ता तो बचपन से तय था। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है, मगर तुम्हें कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। फिजा ने इसे समझाना चाहा। नहीं, कोई और नहीं, तुम ही। अरमान ने गुस्से से बोला। फिजा को वो कोई साइको लगा। देखो, अब मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज भूल जाओ मुझे। फिजा ने अरमान को देखते हुए कहा। शादीशुदा हो, मगर अब नहीं रहोगी। बहुत जल्द तुम्हारे इस दाइम को मारकर तुमसे शादी करूंगा। अरमान ने गन लहराई और फिजा को मुस्कुराते हुए देखकर बोला। नहीं नहीं,
ایسا مت کرنا پلیز، خدا کا واسطہ ایسا مت کرنا، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، مگر پلیز پلیز دائم کو کچھ مت کہنا۔ فضا روتے ہوئے بولی، جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ ارمان نے اپنی گن فضا کے چہرے پر پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں کروں گی جو تم کہو گے، مگر پلیز دائم کو کچھ مت کہنا۔ فضا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، پھر میں طلاق کے کاغذات بنوا رہا ہوں، تم اس پر سائن کرو گی اور پھر تم اس دائم کی قید سے آزاد ہو جاؤ گی اور پھر تم میری ہو جاؤ گی۔ ارمان مسکراتے ہوئے بولا۔ فضا نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں بیچی، وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی مگر دائم کی زندگی سے زیادہ اس کے لیے کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم نے وہ انگوٹھی کیوں اتاری؟ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ اسد غصے سے دھاڑا، وہ مجھے لوز، چپ رہو، تمہاری نزدیک میری بات کی یہ ویلیو تھی، میری یہ ویلیو تھی نا تمہاری نظر میں؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، جاؤ۔ اسد غصے سے شزا پر چلایا، اسد بدتمیزی مت کرو، تمہیں بڑوں تک کا لحاظ نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور تم کس طرح اپنی بیوی سے بات کر رہے ہو؟ آفریدی صاحب غصے سے گرجے، دادی جان اس نے وہ انگوٹھی، بس کرو، کیا ہو گیا؟ ایک انگوٹھی ہی تو تھی، آخر کیا تھا اس میں ایسا کہ اگر شزا نے وہ اتار دی تو کیا قیامت آ گئی؟ اسد کچھ بولنے لگا تھا کہ اس سے پہلے افریدی صاحب نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے دیکھا۔ بتائیں اسد بھائی، کیا تھا اس انگوٹھی میں؟ دائم نے پریشانی سے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس انگوٹھی میں ٹریکر تھا، اس سے ہم اس شخص کی لوکیشن کو ٹریس کر سکتے ہیں جس نے وہ انگوٹھی پہنی ہوگی۔ اسد نے دائم کو دیکھتے ہوئے کہا، تو تم پاگل ہو؟ اتنی دیر سے ہم فضا کے لیے اتنے پریشان ہیں اور تم بچائے اس انگوٹھی کا مقصد بتانے کے واویلا کر رہے تھے۔ شایان آفریدی نے غصے سے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا، اور جو تم اتنی دیر سے شزا پر غصہ کر رہے تھے اسی کی مہربانی ہے، اگر وہ انگوٹھی فضا کو نہ دیتی تو شاید ہمیں فضا کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا۔ نائمہ بیگم نے بیٹے کو شرم دلانی چاہی، مگر وہ اب بھی غصے سے شزا کو گھور رہا تھا۔ بھائی بتائیے وہ انگوٹھی ہم کیسے ٹریس کر سکتے ہیں؟ دائم نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اسد سے کہا۔ چلو اسٹڈی میں۔ اسد اسے لے کر اپنی اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ شزا اسد کی پشت دیکھتی رہ گئی، وہ جانتی تھی کہ اسے اب سب کے باوجود بھی اسد اس سے کس قدر غصہ ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کا اس میں قصور کیا تھا، صرف انگوٹھی اتارنا۔ ہاں اسد، کچھ پتہ چلا؟ آفریدی صاحب، شاہیان صاحب اور سلیمان صاحب بھی اسٹڈی میں پہنچ گئے جہاں پر دائم اور اسد لیپ ٹاپ پر فضا کی لوکیشن ڈھونڈ رہے تھے۔ جی دادا جان، مل گئی ہے، یہ جگہ شہر سے دور ایک بیسمنٹ کی ہے۔ اسد نے آفریدی صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جلدی کرو اور جلدی آؤ، میری بیٹی کو لے کر آؤ، اور ہاں میں نے انسپیکٹر ارحم کو اطلاع کر دی ہے، اسے اپنے ساتھ لے کر جانا، پولیس کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ آفریدی صاحب نے اسد کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ دائم کے ساتھ باہر نکلتا چلا گیا۔ دائم اور اسد جیسے ہی سیڑھیوں سے اترے، دائم پورچ کی طرف بھاگا، اسد بھی اس کے پیچھے بڑھا، مگر جاتے ہوئے اس کی ایک نظر شزا پر پڑی اور وہ فوراً نظریں پھیر کر پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نظر شزا کو اندر تک ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کمرے میں سوائے کرسی کے کچھ نہیں تھا، وہی کرسی جس پر فضا کو باندھا گیا تھا۔ وہ گمسم سی دیواروں کو تک رہی تھی، یہ سوچنا ہی اس کے لیے سہانی روح تھا کہ کچھ دیر بعد وہ اپنی محبت کو اپنے سے دور کرنے والی ہے۔ انہی سوچوں میں وہ تھی جب ارمان مسکراتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ یہ لو میری جان، طلاق کے پیپرز، جلدی سے ان پر سائن کرو تاکہ اس دائم کو بھجوا سکوں۔ ارمان نے وہ پیپرز فضا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ارمان میری بات، فضا نے کچھ کہنے کی کوشش کی جب ارمان نے اس کے سامنے گن لہرائی۔ لگتا ہے تمہیں دائم کی جان پیاری نہیں، ارمان نے سخت لہجے میں کہا۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تم قسمت سے نہیں لڑ سکتے، قسمت میں میرا اور تمہارا ساتھ نہیں تھا۔ فضا روتے ہوئے بولی، تم پیپرز پر سائن کر رہی ہو یا نہیں؟ یہ ڈائلاگ بازی میرے سامنے مت کرو، مجھے جو چاہیے ہوتا ہے وہ میں حاصل کر کے رہتا ہوں، اگر آسانی سے مل جائے تو ٹھیک، ورنہ گولی کے زور پر۔ ارمان نے بندوق کی نال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم نہیں مانو گی، مجھے ابھی دائم کی موت کا حکم دینا ہوگا۔ ارمان نے اپنی جیب سے فون نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ نہیں نہیں، میں کرتی ہوں سائن۔ فضا نے روتے ہوئے اسے روکا اور ارمان نے اپنا فون نیچے کیا۔ ان کاغذات پر سائن کرتے ہوئے فضا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فضا نے جیسے ہی ان کاغذات پر سائن کرنے کے لیے پین کو کاغذ پر رکھا ہی تھا کہ فضا میں گولیوں کی پوچھاڑ گونجی۔ کوئی دروازہ توڑ کر اندر آیا اور سیدھا ارمان کے ہاتھ کا نشانہ لیا۔ اگلے ہی پل ارمان کے ہاتھ سے بری طرح سے خون بہنے لگا۔ ذلیل انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو اغوا کرنے کی؟
दाइम बुरी तरह से अरमान को मार रहा था। दाइम छोड़ दो इसे। असद ने इसे अरमान से पीछे करना चाहा, मगर दाइम किसी के काबू में नहीं आ रहा था। स्टॉप इट मिस्टर दाइम, इसको सजा देना अब कानून की जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर अरहम ने दाइम को अरमान से पीछे हटाते हुए कहा, इस जलील इंसान को ऐसी सजा दीजिएगा ताकि आइंदा ये किसी की बीवी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी ना सके। दाइम ने गुस्से से अरमान के मुंह पर मुक्का मारते हुए कहा, और अगले ही पल इसकी नजर फिजा पर पड़ी जो कुर्सी पर रस्सियों से बंधी हुई थी। फिजा मेरी जान। दाइम ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया। दाइम तुम आ गए? फिजा रोते हुए बोली। हाँ मेरी जान, मुझे आना ही था। दाइम ने फिजा के माथे पर बोसा दिया। फिजा की नजर रोते हुए इन तलाक के कागजात पर गई थी। दाइम ने भी इस तरफ देखा जहां पर तलाक के कागजात जमीन पर गिरे हुए थे। दाइम ने आगे बढ़कर इन कागज को उठाया और इनके टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। दाइम ने फिजा के आंसू पोंछते हुए कहा। आई लव यू दाइम। फिजा रोते हुए दाइम के गले लग गई। सब लोग परेशानी से लाउंज में बैठे दाइम और असद का इंतजार कर रहे थे जब मनीना बेगम की नजर दाइम और असद के साथ आती हुई फिजा पर पड़ी। कुछ ही देर में इसकी क्या हालत हो गई थी। इस डार्क ग्रीन रंग के जोड़े में इसके बाल बिखरे हुए, आंखें रो रो कर सूजी हुई और हाथ और पांव पर रस्सियों के निशान थे। मेरी बच्ची। मनीना बेगम ने रोते हुए आगे बढ़कर फिजा को गले लगाया। अम्मी। फिजा भी रोते हुए इनकी गले लग गई। काफी देर तक मरीना बेगम इसके गले लगकर रोती रही। वो तो इसे छोड़ ही नहीं रही थी। मरीना बेटा, बच्ची को आराम करने दो। आफरीदी साहब ने मरीना बेगम को देखते हुए कहा। बेटा तुम ठीक हो ना? दायब बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा और गाल पर हाथ रखकर पूछा। जी ताईजान, ठीक हूँ मैं। फिजा ने मुस्कुराकर नाइमा बेगम को देखकर कहा। शिजा फौरन से इसके लिए पानी लेकर आई और इसे पानी पिलाया। तुम ठीक हो ना फिजा? इस कमीने ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? शिजा ने परेशानी से फिजा के हाथों को छूते हुए कहा जहां पर रस्सियों के निशान थे। नहीं शिजा, दाइम और असद भाई वक्त पर पहुंच गए थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम वो अंगूठी मुझे ना दी थी तो शायद मैं अब लोगों के दरमियान ना होती। फिजा ने शिजा को गले लगाते हुए कहा। बिल्कुल, अगर अल्लाह आजमाइश में डालता है तो इस आजमाइश से निकलने का हल भी बताता है। देखो, इस कमीने ने हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसे अगवा कर लिया। ये हमारी आजमाइश थी, मगर कैसे अल्लाह ने हमारी मदद की कि इत्तेफाक से शिजा ने फिजा को वो अंगूठी पकड़ा दी थी जिसमें ट्रैकर था और हमें फिजा की लोकेशन का पता चल सका। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बेटी बिल्कुल खैरियत से है। आफरीदी साहब ने फिजा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। फिजा की बात पर शिजा ने तिरछी निगाहों से असद को देखा जो अभी भी गुस्से में इसे ही देख रहा था और बगैर कुछ कहे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फिजा को आराम करने की गर्ज से सबने इसके कमरे में भेज दिया था। शिजा भी हल्के हल्के कदम उठाती हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। शिजा कमरे में दाखिल हुई, इसकी नजर असद पर पड़ी जहां असद खिड़की के पास खड़ा आसमान को देख रहा था। असद मैं। शिजा इससे पहले कुछ कहती असद इसकी तरफ देखे बगैर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। असद आई एम सॉरी। शिजा ने नम आंखों से असद की तरफ देखते हुए कहा। सॉरी? इसने गुस्से से इसे दीवार के साथ लगाया। तुम्हें ये इतनी सी बात लगती है? असद ने गुस्से से शिजा के कंधों दबोचते हुए पूछा। असद क्या हो गया? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप सिर्फ इस एक अंगूठी। शिजा बोलने ही लगी थी कि असद ने इसकी बात बीच में काट दी। यही तो मसला है तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक अंगूठी थी, मगर मेरे लिए वो मेरी जिंदगी थी। मैंने इसमें ट्रैकर इसलिए लगवाया था ताकि तुम किसी मुश्किल में ना पड़ो। अगर खुदा ना ख्वास्ता वो लड़का फिजा के बजाय तुम्हें उठाकर ले जाता और तुम्हारे पास वो अंगूठी ना होती तो मैं क्या करता? ये तुमने सोचा है? असद गुस्से से धारता वो बोला। शिजा हैरानी से इसे देख रही थी। वो इस हद तक सोचे बैठा था, शिजा के वहम गुमान में भी नहीं था। मैं इस बात पर खुश हूं कि अच्छा हुआ तुमने वो अंगूठी फिजा को दे दी और अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गई। मगर अगर अगर तुम्हें कुछ हो जाता और अगर वो अंगूठी तुम्हारे पास ना होती तो मैं क्या करता? तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। असद की आंख से एक आंसू फिसला। शिजा इसकी बात पर मुस्कुराते हुए इसे देखी गई। अब इस तरह पागलों की तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? असद ने हैरत से इसको हंसते हुए देखा।
اپنی خوش قسمتی پر رشک کر رہی ہوں کہ اللہ نے میرے نصیب میں اتنا چاہنے والا شخص لکھا ہے جو میری اس قدر پرواہ کرتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جانے سے ڈرتا ہے، میرے لیے اس حد تک پوزیسو ہے کہ میں مجھ پر آنے والی ہر تکلیف سے پہلے خود لڑ لینا چاہتا ہے۔ میں تو شاید چاہ کر بھی آپ سے اتنی محبت نہ کر سکوں جتنی آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ شزا نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، تمہارا ساتھ ہی میرے لیے کافی ہے شزا اسد آفریدی۔ اسد نے اس کی آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آئی لو یو اسد۔ شزا روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور اسد نے کسی قیمتی متاع کی طرح اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دائم جب کمرے میں داخل ہوا تو فضا گمسم سی بیٹھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ فضا تھوڑا آرام کر لو، دائم نے اس کے اوپر کمبل پھیلاتے ہوئے کہا۔ فضا نے اگلے پل اس کے ہاتھ تھام لیا۔ سو جاؤ یار، دائم نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ میں بہت ڈر گئی تھی دائم، مجھے لگا تھا اگر میں ان پیپر پر سائن کر دوں گی تو اگلے لمحے سب تباہ ہو جائے گا۔ فضا روتے ہوئے دائم کی گلے لگ گئی۔ کچھ ہوا تو نہیں نا یار، سب ٹھیک ہے، اور میں ہمیشہ تمہارا ہی تو ہوں، تم سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دائم نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادی میں ڈوب گئی۔ ان طلاق کے کاغذات کو دیکھ کر تو جان دائم کی بھی نکلی تھی، مگر صد شکر کہ ان کے رب نے انہیں صحیح وقت پر وہاں پہنچا دیا تھا۔ آئی لو یو فضا دائم آفریدی، دائم نے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ دونوں اپنی محبت کے امتحان میں سرخرو ہو گئے تھے۔ دائم آفریدی نے فضا آفریدی کو اپنی پناہوں میں چھپا لیا تھا۔ قسمت دور کھڑی ہوئی انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔